العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارجعوا الراحلين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من كان بھائی قابل احترام اور متوقعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے. اللہ جل شانہ نے جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں عطا فرمائیں. اللہ کریم یہ دن، یہ موقع، یہ ساعتیں، یہ عبادت قبول فرمائے. میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازے، دین اسلام کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سا حصہ قرآن کریم سے میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. محترم سامعین کرام، انسانی زندگی ایک جہد مسلسل ہے اور شب و روز زندگی جو ہے ایک نیا امتحان لاتی ہے. جہاں انسانی ضروریات ہیں، وہاں انسانی خواہشات ہیں، وہاں گرد و پیش کے حالات ہیں. ہمارا مزاج ہے اور گرد و پیش کے حالات ہمارے مزاج پر اثر انداز ہوتے ہیں. قرآن کریم اللہ جل شانہ کا کلام ہے اور ہمیں طرز حیات کا ایک ایک پہلو، ایک ایک انداز، ایک ایک رشتے اور ایک ایک خواہش کی تکمیل، ہر پہلو سے ہمیں رہنمائی عطا فرماتا ہے. یہ رکوع اللہ جل شانہ نے جو اس کی ابتدا فرمائی وہ بنی اسرائیل سے، کہ بنی اسرائیل پر اللہ کریم نے کیسے کیسے عطا فرمائے اور ان کی زندگی یا ان کے حالات کیسے ناشکر پہلوؤں میں گزر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ کے روبرو انکار کیا جا رہا ہے. تو جو بنیادی حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ اور نماز عبادات میں بنیادی حصہ اور بنیادی رکن ہے دین اسلام. نماز ہماری ضرورت ہے ظاہری پہلوؤں میں بھی اور باطنی پہلوؤں میں، کیونکہ نور ایمان آمنوا کے ساتھ عمل الصالحات ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً انسان خسارے میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جب تک اسے ایمان نصیب ہو اور ایمان کے ساتھ عمل صالح نصیب. معزز سامعین کرام، ایمان ایک کیفیت ہے، ایک حال ہے جو وجود انسانی میں، یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا فی الجسد لمضغۃ ارشاد فرمایا کہ وہ حصہ جو گوشت کا ٹکڑا اللہ کریم نے تمہارے سینوں میں سجایا ہے، یہ کیفیت اور حال یہاں اس سینے میں، اس دل میں ہوتی ہے. اور جو اقرار ہے، اس اقرار کو تقویت، اس اقرار کو توانا ہونا عمل الصالحات سے. اور نماز بنیادی رکن ہے، فرائض میں سب سے بڑا رکن ہے اور بے نمازی کے لیے بے شمار پہلوؤں سے وعید ہے. نماز کی ادائیگی ہمیں اس مل بیٹھنے کا سکھاتی ہے، ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت کرتی ہے، ایک دوسرے سے ہمارا جو ایک ڈسپلن ہے، ایک احترام ہے، اسے ہمیں تعلیم فرماتی ہے، ہماری وجودی ضرورت پوری کرتی ہے. اگر آپ میڈیکل سائنس کی آج کی جدید تحقیق دیکھیں تو جو بیسٹ اسٹریچنگ ایکسرسائز ہے، اگر آپ اسے سرچ کریں، پوری ہیڈ ٹو ٹو جو باڈی ہے اسے نماز پوری کرتی ہے. پھر جو اصل اور بنیادی حصہ وہ یہ ہے کہ ایمان کو تقویت عطا فرماتی ہے کہ جو آپ نے اقرار کیا کہ اللہ جل شانہ کی وحدانیت کو مانا،
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا، یہ جو اقرار ہے، اس اقرار کے ساتھ وہ کیفیت اور حال نصیب فرماتی ہے کہ ایمان مضبوط. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا معزز سامعین کرام، میں خطا کار اور گنہگار کامل آدمی ہوں، لیکن قرآن و سننا یہ وہ بنیادی لائن ہے جسے ہمیشہ ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے، ہمیشہ اس تہذیب کو ہم نے اپنے رویوں میں دیکھنا ہے، وگرنہ ہمارے مزاج حاوی آئیں گے تو وہ حاوی آنا مزاج میں تلخی پیدا کرتا ہے. ایثار اور محبت کا جو جذبہ ہے وہ کمزور ہوتا ہے، تلخی پیدا ہوتی ہے، انا پیدا ہوتی ہے، اور یہ کیفیت ایسی ہے جو آپس میں دور کرتی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا. تو جو بنیادی حصہ ہے نماز کے، آپ کے ظاہر اور باطن تک ایک ایک حصے کی تقویت ہوگی. اور جو میں نے عرض کیا کہ بہت بنیادی حصہ جو ہے اعمال کے ساتھ عمل الصالحات، عمل صالح، گڈ ڈیڈ. اب جب آپ نماز کو اپنے لیے باطنی حصوں میں دیکھیں گے، یہ ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہمیں بندگی نصیب، ہمیں نیک نیت کی نصیب، ہمیں ڈیپ ڈاؤن جو ہمارا ہارٹ ہے، جو دل ہے، جو قلب ہے، جو سیٹل ہارٹ ہے، وہاں پیورٹی پیدا ہو، تاکہ یہ احساس ہو ہم مخلوق. دا ڈے آف ججمنٹ میرے معاملات ہوں گے، میرے حالات ہوں گے، میری سوچیں، میری نیت ہوگی، اور میں اپنے اللہ کے حضور پیش ہوں. اور انسانی مزاج ہے کہ جب اسے جزا و سزا کا احساس ہوتا ہے تو اس کی زندگی ڈسپلن ہوتی ہے. اور جب یہ کیفیت اور حال نور ایمان سے نصیب ہوگا تو بندہ پیور ہوگا، فرام ڈیپ ڈاؤن، فرام ہارٹ، فرام دا کور آف ہارٹ، اس کی پیورٹی ہوگی. اور اللہ جل شانہ نے ہمارے اعمال پر کوئی عمارات تعمیر نہیں فرمایا، نہ اللہ جل شانہ کا نظام ہمارے اعمال کا یا ہمارا محتاج ہے. ہم مخلوق ہیں، ہم محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے. اس کی ذات وہ ذات ہے جو عالمین کی پالنہار ہے، تو ہر ایک کو ہر رہتے ہر ضرورت پوری فرماتا ہی اس کی شان ہے، شان ربوبیت ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم. اب اس نماز کے قیام میں جہاں بنیادی حصہ ہے کہ جو احکامات ہیں جیسے جگہ، وجود، کپڑے، سب کا پاک ہونا ہے، جیسے وقت کا ہونا ہے، جیسے اس کی ادائیگی ہے، پھر ادائیگی میں ارکان ہے، ایک ایک رکن کو اس کے مطابق ادا کرنا جیسے اللہ جل شانہ نے حکم عطا فرمایا. تو یہ جو قیام صلاح ہے یہ ہمیں اس کا اجر اور ثواب نصیب ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا اجر اور ثواب اخروی حصوں میں بات ہوتی ہے. اللہ کریم راضی ہوں گے، اللہ کریم بخشیں گے، معاف فرمائیں گے، جنت نصیب ہوگی. یقیناً اللہ کریم احسان فرمائیں، یقیناً. لیکن اس کا موقع کا جو اثر ہے وہ ہمیں وہ پالش کرتا ہے کہ ہمارے مزاج میں حقوق و فرائض جو قرآن و سننا ہمیں عطا فرماتی ہیں اس کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں. ہمارا ظاہر اور باطن اس میں منافقت نہیں ہوتی کہ ہم سوچ کچھ اور رہے ہوں اور ہمارا کلام یا ہماری بات کچھ اور ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. نماز اور نماز کی شرف قبولیت ایمان کو طاقت دیتی ہے، اور ایمان کی قوت ہمارے اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے. کیونکہ عمل الصالحات کے دو حصے، ایک حصہ عبادات، ایک حصہ عملی زندگی ہے جس میں حقوق و فرائض. اگر کسی کا حق ہے تو اسی معاشرے میں کسی کی ذمہ داری فرض کی صورت میں ہوگی. اسی لیے اسلام حقوق کی ادائیگی کے لیے فرماتا ہے کہ فرائض، اپنی ذمہ داریاں، وہ حصے جو تمہارے ذمے ہیں انہیں عطا کرو. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بے شمار جگہ پر حقوق کی بات ہوتی ہے، حقوق نہیں ملتے، لوگ ایجیٹیٹ کرتے ہیں، اور ایجیٹیشن کی بھی ایک لائن اینڈ لمٹس ہے، اٹس اوکے. لیکن جب آپ بینگ اے مسلم دیکھتے ہیں تو آپ کو قرآن و سنت جو تعلیم دیتے وہ یہ دیتا ہے پہلے جو تمہاری ذمہ داریاں، جو تمہارے ذمے ہیں فرائض کی صورت میں اسے ادا کرو. نماز زندگی کو ایسا ڈسپلنڈ کرتی ہے
کہ آپ کی ظاہر اور باطن دونوں حصوں میں تقویت نصیب ہوتی ہے اور ایک باعمل مسلمان جو ہے وہ معاشرے کو ملتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جب ہم یہاں جمع ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کی ہفتے بھر میں ملاقات ہوتی ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس پورے ہفتے میں آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا ہو۔ ہم کتنی زبانوں کے لوگ، کتنی رنگ و نسل کے لوگ ایک اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یعنی دین اسلام پر جمع ہوتے ہیں۔ یہاں مختلف لوگ تشریف لاتے ہیں، کبھی انگلش میں لیکچر ہوتا ہوگا، کبھی اردو میں لیکچر ہوتا ہوگا، کبھی مکس بات ہوتی ہوگی، لیکن وہ جو جمع ہونا ہے، ایک دوسرے کا مل بیٹھنا ہے، ایک دوسرے سے انس پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا حال معلوم کیا کریں، ایک دوسرے کا احترام کیا کریں، اپنے بزرگوں کو جگہ بنا کر دیا کریں، ان کے لیے کرسی لگا کر دیا کریں، ایک دوسرے سے خیریت پوچھا کریں۔ سلامتی جو دین اسلام کی دعا ہے، السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی اللہ کی، اس کی عملی زندگی جو ہے وہ ہمارے الفاظ ہیں، ہمارا کردار ہے، ہماری باڈی لینگویج ہے کہ ہم دوسرے سے کیسے کلام کرتے ہیں، ہمارے ذمے ہے کہ یہ محبت جو دین اسلام ہمیں عطا فرماتا ہے، یہ جو ایک بھائی چارہ ہمیں دین اسلام عطا فرماتا ہے، اسے اس درجے کا ہم اڈاپٹ کریں کہ ناٹ جسٹ ود ان آور سیلف بٹ ود دا ہول کمیونٹی، یہ چیزیں جائیں، لوگوں تک یہ بات جائے، انہیں یہ احساس ہو کہ قرآن و سنت کے مطابق جو عمل ہے یہ انسان کو ایک مثبت، ایک پازیٹو کریکٹر جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، اور ہیومینٹی کی ضرورت ہے، اکراس دا بورڈ پورے معاشرے کی ضرورت ہے کہ مثبت کردار ہو اس کے پاس۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی زبان جانتے ہوں، لیکن احترام ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ لینگویج ہمیں برج کر سکے، لیکن ہماری کیفیت، ہمارے دل، ہمارا جو ایمان کی مضبوطی ہے وہ ہمیں برج کرے گی، اور یہ برجنگ ہمیں ایک مستحکم معاشرہ عطا کرے۔ ہم دیکھتے ہیں، میں بے شمار سفر کرتا ہوں تو تبلیغ کے حوالے سے، تدریس کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، تزکیہ کے حوالے سے بے شمار پہلی جو ہے اللہ کریم نے عطا فرمائے جن سے ہمارے معاشروں میں تربیت ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہمارا مزاج اس میں حاوی ہوگا، جب میں چاہوں گا کہ میری پسند کا اطلاق ہو، جب میرے الفاظ، میرا انداز سخت ہوگا، تو میں سنت خیر الانام سے بھی دور ہوں گا اور معاشرے میں ایک مثبت کردار نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوڑا کرکٹ جو ہے وہ پھینکا گیا، آپ ناراض ہونے کی بجائے آپ نے خوشبو خاتون کی خیریت دریافت۔ اب جب آپ نے اتنی محبت اور شفقت فرمائی تو اس کے لیے معافی کا سبب ہوتی چلی گئی، لیکن جب ہم اپنے مزاج میں سختیاں کریں گے تو وہ سختیاں ہمیں دور کریں گے۔ کیا ہوگا؟ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر اور خراب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ میں اپنے اعمال لے کر چلا جاؤں گا، آپ اپنے اعمال لے کر چلے جائیں گے، ہر کوئی اپنی قبر اور لاحق میں اتر جائے گا، عذاب کا حال قائم ہو جائے گا۔ وہ مقام، وہ حالات ایسے ہوں گے جیسے میرا کردار ہوگا، جیسی میری ارننگ ہوگی اس طرح کی میری برزخی رہائش ہوگی۔ قیامت قائم ہوگی، پھونکا جائے گا، ہر کوئی اپنے اعمال کے ساتھ اپنی کتاب اللہ کے حضور روبرو ہوگی اس کی، وہاں وہ معاملہ پیش ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے الفاظ ایسے بولوں کہ کل اللہ کریم کے حضور روبرو کھڑا ہوں تو میں شرمندہ ہوں؟ کیا ضرورت ہے کہ میرے کردار کی سختی کل مجھے وہاں جواب دینا پڑے؟ تو آج قرآن کریم کا سمجھنا اور قیام صلاح صرف یہ نہیں ہے کہ ایک روایت ہے میں نے ادا کی، بات ختم نہیں۔ نماز کی ادائیگی پورے شوق، پورے خلوص، حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک نمازی کا دھیان نماز میں رہتا ہے اللہ کریم اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ یعنی جو میں چاہتا کہ جب تک نمازی کا دھیان نماز میں، اللہ جل شانہ اس نمازی کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور فرمایا جب نمازی کا دھیان اپنی نماز سے ہٹ جاتا ہے اللہ کریم اس سے دھیان ہٹا لیتے۔ اگر ہماری نماز ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہو، ہمیں معلوم ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو کھڑا ہوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین، what does this mean؟ اس کا افیکٹ میری زندگی پر کیا ہے؟ کیا جو کچھ ہے
مجھے اس کا احساس ہے، ہمارے اندر ایک دکھ اور تکلیف ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دیکھنی ہے اپنا، آپ دیکھنا نا دنیا کے حوالے سے اپنے سے نیچے دیکھو، تم سے نیچے اتنی مخلوق رہ رہی ہوگی کہ تم شکر کرو۔ ہاں، اگر اوپر دیکھنا چاہتے ہو عبادات میں شوق عبادت پیدا ہوگا کہ لوگ عبادت کر رہے ہیں اور میری عبادات کمزور ہے، اس سے تمہیں عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ تو جب بات اقیم الصلاۃ کی آتی ہے تو یہ پورے معاشرے میں ایک انسانی مزاج کو ایسا ڈسپلن کرتی ہے، پھر اس کی شرف قبولیت ہمارے مزاج پر اثر کرتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن فرماتا ہے یہ اس کا نتیجہ ہمیں کیوں نہیں؟ ہماری آنکھوں میں کیوں حیا نہیں؟ ہمارے الفاظ میں حیا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے لحاظ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے وجود میں کیوں نہیں؟ جب آپ سرچ کریں گے تو سمجھ آتی ہے کہ کہیں کوئی کمزوری نہ رہ گئی نماز میں، قیام صلاۃ کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی۔ تو جب آپ سرچ کریں گے اور اپنی اس کمزوری کو درست کریں گے تو پھر یہ وہ پہلو ہے کہ جو آپ کو عملی زندگی تک نکھار دے۔ آپ کے الفاظ، آپ کے اعمال ایسے ہوں گے جس سے مخلوق تک بہتری پہنچے گی۔ فآتوا الزکاۃ، اور فرمایا اور زکات۔ معاشرے میں بہت بڑا حصہ معیشت کا ہوتا ہے، کامرس کا ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے نظام دیکھتے ہیں کہ دنیا کے نظام میں اگر آپ نے ٹیکسز پے کر دی ہوں، اس کے بعد آپ اس ارننگ کو جمع کر لیں، آپ اس ارننگ کو کسی ایک کو دے دیں، آپ اس ارننگ کو جلا دیں۔ کوئی دنیا کا نظام معیشت، کوئی اکنامک سسٹم ایسا نہیں ہے جو اس پر بحث کرے۔ دین اسلام زندگی کے ہر پہلو کو ہر حصے سے جواب دیتا ہے، اور نظام زکات جہاں مال کی کمی بیشی جو ہے اس میں صفائی کا سبب بنتا ہے، وہاں صاحب زکات یہ اقرار کرتا ہے کہ مال میرا نہیں ہے، مال اللہ کا۔ اسے وہ بنیاد جو بندگی کی ہے وہ بھی نصیب ہوتی ہے، پھر 40 سال لگاتار زکات رکے ہوئے پیسے پر ادا کی جائے تو وہ مال ختم ہوتا ہے۔ آپ معیشت میں پیسہ لاتے ہیں، روٹیشن میں آتا ہے پیسہ۔ دنیا کا نظام معیشت ایسا ہے کہ وہ پیسہ جمع کرتا ہے، جہاں کم ہوتا ہے وہاں اور کم ہوتا ہے، جہاں زیادہ ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے۔ لیکن اسلامی نظام معیشت آپ کو اس کی ایسی روٹیشن دیتا ہے کہ جہاں کمزور کی بھی مدد ہوتی ہے اور ایک جگہ پیسہ رکتا نہیں ہے۔ جو فلو ہے، روٹیشن ہے معیشت کی، یہ نظام زندگی بہتر کرتی ہے، لوگوں کو اس سے تقویت نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب اس کے بے شمار فائدے، جب اس کے اسرار و رموز پر آپ بات جائیں گے تو عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی قرآن کریم نے جو شاید فرمائے، اے مخاطب تو جب دیکھ وہ رکوع سجود ہے، تو جب پوری زندگی اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہو تو رکوع سجود، تو جہاں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع ہمیں معاشرے، یہاں نماز میں اکٹھا رکوع سجود نصیب ہو رہا ہے، وہاں معاشرے کی زندگی جو ایک ہماری عملی زندگی ہے وہاں پر بھی ایک مثبت کردار کے سہارے مل کر ایک مثبت کردار جو ہے اسے ادا کریں، اکٹھے ہوں اور جمع ہوں۔ اس سے ہمیں اتفاق نصیب ہوتا ہے، اس سے ہمیں کردار نصیب ہوتا ہے، اور یہ وہ پہلو ہیں کہ جو اللہ کریم نے ہمارے لیے پسند کرنا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور فرمایا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اور پھر تم کتنا بھی نہیں سمجھتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق ارشاد فرما رہے تھے تو بنی اسرائیل کے علماء اپنی وہ حصے جو ان کے پاس اللہ کی کتاب سے محفوظ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، ان کے پاس اقرار نہیں کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اس کا آج اگر ہم معنی اپنے آج کے حکم کے مطابق لیں گے تو میں یہاں سے جو واعظ نصیحت کر رہا ہوں، کیا میں اس پر عمل کر رہا ہوں؟
کیا جو قرآن و سنت کی تلقین میں لوگوں کو دے رہا ہوں کیا میری زندگی اس پر ہے؟ کیا میں لوگوں کو حلال تو کہہ رہا ہوں خود حلال کھاتا ہوں؟ کیا لوگوں کو رکوع سجود میں اور اس میں پیورٹی کی بات کر رہا ہوں؟ کیا اللہ کے حضور کی دست بستہ کرتا ہوں؟ اس کی صفت رحمانیت و رحیمیت کا اقرار ہے میری زندگی میں، میرے کلام میں، میری نیت میں، میری سوچ میں، میرے اعمال میں؟ تو ہر ایک کو حکم دیا جا رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور صلاۃ سے مدد حاصل کرو۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں بچوں کی ایشو آتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہمیں فیملی کی ایشو آتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہمیں صحت کی ایشو آتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہمارے لیے بے شمار ذہنی تنگیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے کی طرف سے پریشر آتے ہیں، اپنی خواہشات ہوتی ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا، بے شمار پہلو ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں صبر سے مدد لو۔ صبر کیسے حاصل ہو؟ فرمایا بالصبر والصلاۃ، تم نماز ادا کرو تمہیں اللہ حوصلہ دے، تم اچیومنٹ پر اس کے شکر گزار ہوگے، تنگی پر اس سے مدد مانگو گے، تمہیں صبر نصیب ہوگا۔ اور فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ دشوار ہے، مشکل ہے، اس لیے یہ دنیا امتحان، یہ امتحان گاہ ہے، امتحان مشکل ہوتا ہے، اور جتنی زندگی ہے جب تک سانسیں ہیں، جب تک یہ فرصت ہے، یہ امتحان ہے۔ جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو یہ امتحان تمام ہوگا، لیکن جب تک دنیا میں ہیں یہ ہم پر امتحان ہے۔ اس میں صلاح ہماری معاون ہوگی، ہماری مددگار ہوگی۔ اور فرمایا وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ دشوار ہے مگر ان کے لیے نہیں جن کے دلوں میں خشوع ہے۔ یہدی الیہ من ینیب، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں میں انہیں ہدایت دیتا ہوں جو انابت کرتا، جو یہ چاہتا ہے۔ تو مطلب ہمیں اپنے سینوں میں، اپنی سوچوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا میں چاہتا ہوں اللہ کی رضا؟ کیا اللہ کی رضا کے ساتھ خالص طلب ہے میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام؟ یہاں ڈیپ ڈاؤن ارتھ اپنے اندر سرچ کریں، آپ کو پرائرٹی لسٹ ملے گی۔ کیا پرائرٹی میں قرآن سننا ہے؟ جب آپ جج کریں گے اپنے آپ کو، یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ کوشش فرمائیں کہ قیام صلاح ایسا ہو کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، انہیں پڑھائیں۔ مسجد میں اگر کبھی نہیں آئے تو کوشش کریں کہ چھوٹی جماعت ہو جائے، لیکن بچوں کو ترغیب ہو جماعت کی، قریب مسجد میں تشریف لے جائیں۔ جمعۃ المبارک مبارک دن مبارک سا آتے ہیں، تیاری ہو وقت سے مسجد میں جایا جائے تاکہ وہ اجر اور ثواب جو اول آنے پر نصیب ہوتا ہے بندہ اس سے محروم نہ رہے۔ اللہ کریم میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے، اللہ کریم یہ مبارک گھڑیاں قبول فرمائے، اللہ جل شانہ ہمیں خشوع خضوع عطا فرمائے، ہماری زندگیاں قرآن سنت جو ہے اس سے اللہ کریم ہمیں مزین فرمائے، عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔